کیپچر کرے گی وہ بھی جنتی ہے. اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری مسلمان فوجوں کے ساتھ قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر پہنچتے ہیں, وہاں شہید ہوتے ہیں اور دفن ہوتے ہیں. اسی طرح صحابہ کی قبریں آپ کو چین میں ملیں گی, صحابہ کی قبریں آپ کو افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں ملیں گی, حتیٰ کہ روس تک ملیں گی. یہ ایک اتنا حیرت انگیز فینومینا تھا اس تہذیب کا کہ جب یہ لوگ اپنے عقیدے کو, اپنی اقدار کو, اپنی ویلیوز کو لے کر نکلے, اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, پوری دنیا میں پھیلتے ہی چلے گئے. ان کی جغرافک لوکیشن ان کو دو جہانوں سے بیچ میں برج کا, ایک پل کا کردار ادا کروا رہی تھی. نظریات اور آئیڈیالوجی نے ان کو وہ جنون عطا کر دیا تھا کہ اقبال کے الفاظ میں یہ پراسرار بندے بن چکے تھے کہ دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سرائی, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اقبال جب قرون اولیٰ کے انہی مجاہدین کا ذکر کرتے ہیں تو بہت رومانوی انداز میں, کہ جس طرح یہ واقعتاً محسوس یہی ہوتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ لوگ کسی دوسری دنیا کی آئی ہوئی مخلوق لگتے تھے. کیونکہ جب مسلمان فوج نے ایران کی فتح کے دوران اپنی پوری فوج نے اپنے گھوڑے, اپنا لشکر دریا میں ڈال دیا, تو ایرانیوں نے بھی یہی الفاظ دہرائے تھے کہ دیواں آمدن دیو آ گئے. کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت وہ انسانی عقل سے بالا تھا, کہ جس طرح اسپرچول فورسز استعمال ہو رہی تھیں, جس طرح میٹافزیکل فورسز استعمال ہو رہی تھیں, ایک جیوگرافک پلین پہ, ایک فزیکل پلین پہ, ایک تہذیب کو قائم کرنے کے لیے, یہ اتنی غیر معمولی ڈائنامکس تھی کہ جس میں جس طرف نگاہ اٹھائیں, اگر جنرلز کوئی نکل رہے ہیں سامنے تو ایک سے ایک بڑھ کر دنیا نے اس سے بہتر جنرل کوئی نہیں دیکھا. اگر دانشور عالم مفسر نکل رہے ہیں تو ان سے بہتر عالم مفسر کوئی پیش نہیں ہوا آج تک. اگر کوئی اسکالر ہے, اگر کوئی کمانڈر ان چیف ہے, اگر کوئی عام سپاہی ہے, اس کا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اس تمام تہذیب کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد نبوی میں رکھ دی تھی. بعد کے آنے والے وقتوں میں صرف اس کو بلڈ کیا گیا. مثال ہم آپ کو دیتے ہیں, جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے, کہ جس وقت ایک طرف آن گراؤنڈ پلین لیول کے اوپر منڈین ملٹری پلاننگ کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے قریش کے 1000 کے لشکر کو 313 بے سر و سامان مجاہد کس طرح انگیج کریں گے. اس کو پہلے ہائی گراؤنڈ کیپچر کیا جاتا ہے, پانی کے کنووں پہ قبضہ کیا جاتا ہے, ریتیلی اور کمزور زمین دشمنوں کو دی جاتی ہے, اور اس بیٹل پلاننگ کے بعد پھر اسپرچول فورسز کو انووک کیا جاتا ہے. وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رمی, قرآن جس کی گواہی دیتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ صف در صف ملائکہ نازل کرتا ہے جو اس میں شامل ہوتے ہیں. پھر ایک جنگ ہوتی ہے جس میں 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں اور 70 کے قریب کافر مارے جاتے ہیں. میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہتا ہے, اور اس ساری جنگ کے دوران امیڈیٹلی ری بلڈنگ پروسیس شروع کر دیا جاتا ہے. جو قیدی پکڑے جاتے ہیں ان قیدیوں کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دیں, 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں, پھر ان کو آزاد کر دیا جائے گا. جو مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی, اس سے پہلے انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں تھی کہ جنگی قیدیوں سے اس طرح کا کام لیا جائے اور اس کے بعد ان کو رہا بھی کر دیا جائے. فتح مکہ کے موقع پہ وہ لوگ جو برسوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے رہے, اس کے بعد جب مسلمان فوجیں فتح مکہ کے لیے مکہ میں داخل ہوتی ہیں, اس دن اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. اور اس کے بعد دوبارہ دنیا وہ ایک ایسی مثالیں دیکھتی ہے کہ جو اس سے پہلے کیا اس کی بعد کی دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی مثال پیش نہیں کر سکا کہ ہر شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ ٹالرنس, یہ بینوولنس, یہ محبت اپنے دور کی تمام جنگی اور فوجی قوانین سے کئی ہزار سال آگے تھی. لوگوں کی عقلوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کس طرح ممکن ہے کہ اس قدر بینوولنٹ آئیڈیالوجی بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ جو شدید ترین دشمنوں کو بھی معاف کر دے اور اس کے بعد ان کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے ہی وجود کا حصہ بنا لے. جب صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں جب مسلمان ملٹری ایکسپیڈیشنز جزیرہ نما عرب سے باہر نکل کر گئی, اس وقت داخلی طور پر مسلمانوں کو 3 ایکسس پہ خطرہ تھا. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, مرتد ہو گئے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی. دوسرا جھوٹے نبیوں کا خطرہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کیا, اور تیسرا بذات خود جیسے بات کی کہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا ایشو, کیونکہ قرآن اس وقت اتنی دور دور تک پھیل چکے تھے اور نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے, تو یہ شک آنے لگا تھا کہ شاید قرآن کے الفاظ میں تبدیلی نہ ہو جائے, تو قرآن کو آرگنائز کر دیا گیا. جو فاؤنڈیشنز تھیں امت مسلمہ کی کہ توحید کے معاملے میں رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں اور قرآن پر کوئی کمپرومائز نہیں, اس کے بعد ان ویلیوز کے ساتھ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو سکھائی تھی, جب پوری دنیا کو کیپچر کرنے کے لیے یہ فوجیں نکلی ہیں. اور فوجیں کیوں نکلی ہیں؟ اگین اس زمانے میں جو پرشین اور رومن امپائرز جنہوں نے اس پورے پیننسولا کو, اس سے عراق کو اور شام کو
اور اس کے بعد پورا فارس اور خراسان کی تمام علاقے اور چائنا کا جن تہذیبوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ اپنے وقت کے لحاظ سے فرسودہ ہو چکی تھی، ڈیکیڈ تھی، ڈیکیڈنٹ تھی اور زوال پذیر تھی۔ اور قدرتی بات ہے کہ اسلام ایک پاورفل آئیڈیالوجی کے طور پہ جب ابھر رہا تھا تو انسانوں کا حق یہ تھا کہ وہ اسلام کو دیکھیں، پرکھیں اور اگر چاہیں تو قبول کریں، چاہیں تو نہ قبول کریں، لیکن ان کو یہ حق دینے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے اوپر جو کفر کے نظام مسلط تھے ان کو تلواروں سے پیچھے ہٹایا جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا رولز آف انگیجمنٹ، جو جنگ کے قوانین مرتب کیے گئے وہ اس سے پہلے انسانیت نے کبھی نہیں دیکھے تھے، جو مثالیں ہم آپ کو جنگ بدر اور فتح مکہ کے موقع کے حوالے سے دے چکے ہیں، جو سنت نبوی میں مسلسل ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے بیت المقدس شریف فتح کیا تو وہاں کے جو عیسائی تھے، جو بائزنٹائن امپائر کے تحت آتے تھے، انہوں نے یہ شرط عائد کر دی کہ ہم اس صورت میں جروشلم، جو زمانے میں اس کا نام تھا بیت المقدس شریف، مسلمانوں کے حوالے کریں گے کہ جب مسلمانوں کے خلیفہ امیر خود آ کے اس کو اپنے ہاتھ سے سرنڈر کریں۔